السلام علیکم، میں امداد سومرو۔ پی ڈی ایم وہاں پہنچ گیا جہاں پہنچ کر اتحاد ٹوٹ جایا کرتے ہیں، مگر پی ڈی ایم ابھی ٹوٹا نہیں۔ پی ڈی ایم کے اندر اختلاف رائے جو ہے وہ شدید ہو گیا ہے، جس کی طرف ہم کافی دنوں سے اشارہ کر رہے تھے کہ استعفوں کے معاملے میں مولانا فضل الرحمان اور آصف زرداری آمنے سامنے ہوں گے، اور کئی ویلاگس میرے اس پر ہیں موجود کہ آصف زرداری اور مولانا فضل الرحمان صاحب ایک دوسرے کو نہ صرف منائیں گے بلکہ ان کے درمیان بہت زیادہ تلخیاں ہونے کا امکان ہے، جو ہوا۔ اور پی ڈی ایم کے اجلاس کے بعد مولانا فضل الرحمان صاحب نے جس طرح بریفنگ میں چند کلمات کہنے کے بعد وہ جو دھمکی دی سامنے آ کر کہ اگر پیپلز پارٹی استعفے لے کر ساتھ نہیں آتی تو پھر جو ہے وہ منسوخ سمجھا جائے گا، یا تب تک جب تک پیپلز پارٹی استعفوں کے فیصلے پر نہیں آتی تب تک 26 مارچ کا جو لانگ مارچ ہے وہ منسوخ تصور کیا جائے گا۔ اور یہ کہنے کے بعد مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں بریفنگ چھوڑ کر چلے گئے، یعنی وہ جو ناراضگی اجلاس کے اندر تھی، اتحاد کے اندر موجود تھی ناراضگی، اختلاف رائے کی، اختلاف کی، وہ ناراضگی بڑھ کر، وہ غصہ بڑھ کر عوامی سطح پر آ گیا۔ اور مولانا فضل الرحمان صاحب ماضی میں بھی پیپلز پارٹی کے رویے کو لے کر یا پیپلز پارٹی کے ساتھ اختلاف رائے کو لے کر اس طرح کرتے رہے ہیں، اور اب بھی کیونکہ استعفوں کا معاملہ جو ہے، استعفوں کی تجویز جو ہے وہ مولانا فضل الرحمان صاحب کی ہے، اور یہ تجویز آج کی نہیں ہے، یہ تجویز 2018 کے انتخابات جب ہوئے تھے، انتخابات کے نتیجے کے فوراً بعد مولانا فضل الرحمان صاحب نے تمام سیاسی جماعتوں کو جو اجلاس ہوا تھا اس میں انہوں نے تجویز دی تھی کہ جناب آپ لوگ باہر آ جائیں، یہ جعلی اسمبلیاں ہیں، دھاندلی ہوئی ہے، اور آر ٹی ایس بیٹھ گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، جو کچھ چیزیں تھیں اس کی بنیاد پر مولانا فضل الرحمان صاحب ساری سیاسی جماعتوں کو یہ کہتے رہے کہ باہر آ جائیں۔ اور نواز شریف صاحب بھی تقریباً مولانا صاحب کے ہم خیال بن چکے تھے، لیکن پیپلز پارٹی نے، آصف زرداری نے، بلاول بھٹو زرداری صاحب نے سب کو اس بات پر آمادہ کیا تھا کہ جناب ہمیں سسٹم میں رہ کر ہی مقابلہ کرنا چاہیے۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جب وہ جو اجلاس ہوا تھا، ایک اجلاس مولانا فضل الرحمان صاحب کی زیر صدارت ہوا تھا، ان کی دعوت پر ہوا تھا، اور اس کے بعد ایک اجلاس جو ہوا تھا وہ ہوا تھا جب شہباز شریف صاحب قومی اسمبلی میں حلف وغیرہ ہو گیا تھا، تو شہباز شریف صاحب کی دعوت پر، ان کی صدارت پر یا ان کی میزبانی میں ایک اجلاس ہوا تھا، جس اجلاس میں بھی کافی سارے فیصلے کیے گئے تھے، لیکن اس میں جو آخری بات ہوئی تھی وہ بلاول بھٹو زرداری کی تھی، جنہوں نے تمام سیاسی قوتوں کو اس بات پر آمادہ کیا تھا۔ اور یہ بات مجھے پرویز رشید صاحب نے بتائی تھی کہ جس طرح ساری لیڈرشپ سوچ رہی تھی بلاول بھٹو زرداری کی اسٹیٹمنٹ کے بعد یا ان کے مدعا رکھنے کے بعد، سب نے ان کی بات پر رضامندی ظاہر کی تھی اور آمادگی ظاہر کی تھی کہ ہمیں اس سسٹم کے اندر رہ کر چلنا چاہیے۔ تو تب سے یہ بات بتانے کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب جس غصے میں آج گئے ہیں، اس کے پیچھے یہ جو 2-2.5-3 سالوں کی مولانا صاحب کی ایک تگودو کہہ لیں، ایک ان کی خواہش کہہ دیں، ایک ان کی ضد کہہ دیں، جس پر وہ قائم تھے کہ جناب ہمیں استعفوں کے بغیر ہم جو ہے وہ کوئی نتیجہ حاصل نہیں کر سکتے۔ حالانکہ پیپلز پارٹی یا ایون مسلم لیگ نون کا تجربہ مولانا فضل الرحمان صاحب کی اس بات کے الٹ ہے، لیکن مسلم لیگ نون بھی کیونکہ نواز شریف صاحب زیادہ تر مولانا فضل الرحمان صاحب کے زیادہ ہم خیال سمجھے جاتے ہیں، تو آج کے اجلاس میں مسلم لیگ نون بھی پیپلز پارٹی کے اگینسٹ رہی۔ مولانا فضل الرحمان صاحب نے جو اپنا وہ اجلاس کے بعد جو اسٹیٹمنٹ دی ہے اس میں انہوں نے کہا جناب 2 ایجنڈے تھے، ایک 26 مارچ کا لانگ مارچ اور دوسرا لانگ مارچ کے ساتھ استعفے لے کر چلنا۔ تو 9 جماعتیں جو ہیں اجلاس کی، اتحاد کی، وہ اس کے حق میں تھی، اور پیپلز پارٹی جو ہے وہ ان کو اس سوچ پر تحفظات کا اظہار کا تھا، تحفظات ہیں، لہٰذا پیپلز پارٹی نے اپنی سی میں مشاورت کے لیے وقت مانگا ہے، اور ہم نے پیپلز پارٹی کو موقع دیا ہے تب تک 26 مارچ کا لانگ مارچ جو ہے ملتوی تصور کیا جائے، یہ کہہ کر مولانا فضل الرحمان صاحب چلے گئے۔ اب اس میں ایک چیز تو یہ ہے کہ ظاہر ہے ابھی مولانا فضل الرحمان صاحب نے اس طرح لائن ڈرا نہیں کی یا اس طرح ایک اعلان نہیں کر دیا بلکہ کہ اب اتحاد قائم نہیں رہا، لیکن مولانا فضل الرحمان صاحب کا جو انداز تھا، جس غصے سے وہ یہ کہہ کر نکل گئے، اس کا مطلب یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب اب استعفوں سے کم پر بات ماننے والے نہیں ہیں۔ اور مریم نواز صاحبہ
وہاں پر اور جب مولانا صاحب چلے گئے تو آپ نے دیکھا کہ مریم نواز صاحبہ اور یوسف رضا گیلانی صاحب وہاں پر کھڑے رہے اور پھر مریم صاحبہ نے ان باتوں کا جواب دیا جن کا ذکر ہم پہلے کر چکے تھے، اور مجھے کیونکہ میرے پاس اس کی تصدیق نہیں تھی کہ آصف زرداری صاحب نے کیا کہا، مریم نواز نے کیا کہا، لہٰذا میں نے وہ بات میڈیا میں رپورٹ ہونے والی بات کے طور پر تو آپ کے سامنے رکھی، لیکن ایک چیز جو میڈیا رپورٹ کر رہا تھا، جو میں نے کہا کہ یہ بات مجھے اس طرح ٹھیک نہیں لگ رہی اور میرے ذرائع کچھ اور کہہ رہے ہیں، پہلے میں وہ بات بتا دیتا ہوں کہ وہ بات تھی کہ یوسف رضا گیلانی کو پیپلز پارٹی اپوزیشن لیڈر بنانا چاہ رہی ہے سینٹ میں، تو گیلانی صاحب نے اپنی زبان سے اس سوال کا جواب دیا اور انہوں نے کہا کہ جناب میں پی ڈی ایم کا جیتا ہوا چیئرمین ہوں اور ہم اپنی جو عدالتی لڑائی ہے وہ لڑنے جا رہے ہیں اور پی ڈی ایم ہی چیئرمین ہے۔ تو یہ والی بات، یہ جو تاثر تھا کہ پیپلز پارٹی گیلانی صاحب کے لیے، یوسف رضا گیلانی کے لیے کوئی چیئرمین سینٹ کہہ رہا ہوں، اپوزیشن لیڈر آف سینٹ کا عہدہ مانگ رہی ہے، تو یہ بات یہاں پر یوسف رضا گیلانی نے خود بھی کلیئر کی۔ پیپلز پارٹی نے رضا ربانی صاحب کی تجویز ضرور رکھی ہے جب سعدیہ عباسی کا وہاں پر تجویز آئی تھی کہ سعدیہ عباسی صاحبہ کو مسلم لیگ نون بنانا چاہ رہی ہے اپوزیشن لیڈر۔ اب بات آتے ہیں وہ سارا تنازع جو دن بھر رہا، وہ یہ کہ آصف زرداری صاحب نے کہا کہ نواز شریف صاحب پاکستان آ کر اس جدوجہد میں ہمارا ساتھ دیں، جس کا مریم نواز نے جواب دیا، اور پھر اس میں مریم نواز نے یہ بھی کہا کہ جناب میں نے آصف زرداری صاحب کو بچوں کی طرح، یعنی میں عمر میں چھوٹی ہوں تو میں نے ان کے ساتھ اس طرح بات کی۔ آصف زرداری صاحب یہ چاہ رہے تھے، مریم نواز نے کہا کہ نواز شریف صاحب بھی یہاں پر آئیں اور ہم سب مل کر جدوجہد کریں، تو انہوں نے کہا کہ جناب میں نے آصف زرداری صاحب کو کہا کہ میاں صاحب کی زندگی کو خطرہ ہے، وہ یہاں آ کر ہم ان کو قاتلوں کے حوالے نہیں کرنا چاہ رہے۔ عمران خان کی طرف انہوں نے اشارہ کیا کہ عمران خان ان کے قاتل ہیں، یعنی پہلے بھی اس کے پیچھے جو اصل چیز تھی وہ یہ تھی کہ جب نواز شریف صاحب کی یہاں پر صحت خراب ہو گئی تھی، بیمار ہو گئے تھے، علیل ہو گئے تھے، تب یہ الزام عائد کیا گیا تھا کہ سلو پوائزننگ دی گئی ہے نواز شریف صاحب کو، کچھ اس طرح کی مریم نواز صاحبہ کی طرف سے، حسن نواز صاحب کی طرف سے اس طرح کی اسٹیٹمنٹ سامنے آئی تھی، تو وہ حوالہ تھا مریم نواز صاحبہ کا۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ جناب یہاں پر تو میں ہوں، نواز شریف صاحب کی نمائندہ ہوں، جس نے نواز شریف صاحب سے بات کرنی ہے مجھ سے بات کرنی ہے۔ کچھ دن پہلے مریم نواز صاحبہ نے یہ بھی کہا تھا کہ اگر مجھے گرفتار کیا گیا تو پھر ہماری جو تحریک ہے اس کو میاں صاحب لندن سے بیٹھ کر لیڈ کریں گے، یعنی انہوں نے سیکنڈ آپشن شہباز شریف یا حمزہ شہباز والی نہیں دی۔ آج بھی انہوں نے یہ بات کی ہے، ایک تو یہ کہ پی ڈی ایم میں جو اختلاف ہوا اندر اجلاس میں، وہ مریم نواز نے اس کی تصدیق کر دی کہ ہاں جی آصف زرداری صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ میاں نواز شریف صاحب پاکستان واپس آئیں اور آ کر یہاں پر جو ہے وہ جدوجہد کریں، باہر بیٹھ کر مطالبہ کرنا کہ ہم حکومت چھوڑ دیں، ہم اسمبلیاں چھوڑ دیں، یہ مناسب نہیں ہے، وہ یہاں پر آئیں۔ اب یہ جو ساری چیز ہے، ساری صورتحال ہے، اب اس میں ظاہر ہے حکومت تو یہ کہہ رہی ہے کہ پی ڈی ایم ٹوٹ گیا، بہت زیادہ تجزیہ نگار یہ کہہ رہے ہیں کہ پی ڈی ایم ٹوٹ گیا، لیکن پی ڈی ایم ابھی تک جو ہوا ہے یہ نتیجہ اس کی توقع کی جا رہی تھی، اور توقع میں نے بھی کئی بار اپنے ویلاگس میں کیا، اور آج بھی جو پہلے والے دونوں ویلاگس تھے اس میں یہی تھا کہ جناب یہ معاملہ جو ہے بہت زیادہ ہوگا، تلخی کا باعث بن سکے گا ہوگا، لیکن ایک چیز جو میں نے آپ کو بتائی تھی وہ ہو گئی، وہ یہ تھی کہ پیپلز پارٹی کے اگینسٹ جب فیصلہ آئے گا، اگر استعفوں کے حق میں پی ڈی ایم کی میجورٹی چلی جاتی ہے تو پھر پیپلز پارٹی سی سی میں جائے گی، پیپلز پارٹی وہاں بیٹھ کر وہ فیصلہ مانے گی نہیں، تسلیم نہیں کرے گی، دوبارہ اپنی سی سی میں جائے گی۔ اس کے پیچھے ظاہر ہے میرے پاس انفارمیشن تھی کہ پیپلز پارٹی بھی یہ فورسی کر رہی تھی کہ اب وہ گھر چکے ہیں چاروں طرف سے، حکومت سندھ پیپلز پارٹی کی کمزوری ہے، لیکن اس سے بڑی کمزوری پیپلز پارٹی کی پولیٹکس بھی ہے۔ پیپلز پارٹی شروع سے اس حق میں رہی ہے کہ سسٹم کے اندر رہا جائے، چاہے وہ میں اکثر مثالیں دیا کرتا ہوں اے پی ڈی ایم والی، مشرف کے دور میں 2007 میں جب یہ اے پی ڈی ایم بنا تھا تب بھی پیپلز پارٹی کو نکالا گیا تھا اسی پوائنٹ پہ کہ اے پی ڈی ایم چاہ رہا تھا کہ ہم انتخابات کا بائیکاٹ کریں، آل پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ، اور یہ اس میں سے اے نکلا ہوا ہے، یہ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ ہے۔ آل میں عمران خان بھی تھے اور اس میں پیپلز پارٹی نہیں تھی۔ وہ وجہ یہ تھی کہ پیپلز پارٹی چاہ رہی تھی، جو اے پی ڈی ایم کا اعلامیہ تھا نواز شریف صاحب کی زیر میزبانی لندن میں وہ کانفرنس ہوئی تھی اے پی سی، تو اس اے پی سی میں جو دو چیزیں تھیں جس پر پیپلز پارٹی کو اختلاف تھا، کیونکہ پہلے مشاورت ہوتی ہے، جب بھی آپ کوئی بڑی اے پی سی بلاتے ہیں تو ایک مشاورت کی جاتی ہے، چیزیں سامنے رکھی جاتی ہیں، تو اس میں جو چیز ہوئی تھی وہ یہ ہوئی تھی کہ جناب دو چیزیں جس پر پیپلز پارٹی نے اختلاف کیا تھا، ایک یہ کہ الیکشن کا بائیکاٹ نہیں کرنا چاہیے، چاہے مشرف کروائے چاہے کوئی کروائے، دوسرا یہ کہ ایم کیو ایم کے ساتھ
مستقبل میں کسی قسم کا کوئی سیاسی الائنس کوئی جماعت APDM کی کوئی جماعت نہیں کرے گی. یہ اس کا اعلامیہ تھا, یہ اس کا ایجنڈا تھا. پیپلز پارٹی نے, محترمہ بینظیر بھٹو نے اس سے اختلاف کیا تھا, اور پیپلز پارٹی کو, محترمہ کو اس وقت معلوم ہو چکا تھا کہ جناب یہ والا معاملے سے APDM کی باقی جماعتیں نہیں ہٹیں گی, لہٰذا وہاں جا کر رسوائی ہونے کے بجائے بہتر یہ ہے کہ آپ باہر بیٹھے رہو. پھر محترمہ نے مخدوم امین فہیم صاحب کو بھیجا تھا اپنے نمائندے کے طور پر, اور وہاں پر جب اجلاس شروع ہی ہوا تو مخدوم امین فہیم صاحب نے کہا کہ جناب ان پوائنٹس پر ہم کلیئر ہیں, ہم یہ نہیں کرنے دیں گے, ہم اس میں ساتھ نہیں دیں گے کہ آپ بائیکاٹ کر لو الیکشن کا, ہم الیکشن کا بائیکاٹ نہیں کریں گے. متحدہ قومی موومنٹ کے لیے آپ یہ طے کر کے بیٹھو کہ مستقبل میں اس کے ساتھ کوئی سیاسی جماعت اتحاد نہیں کرے گی. تو متحدہ قومی موومنٹ ایک حقیقت ہے اور اس کو نظریں نہیں چرائی جا سکتی. یہ طے ہم نہیں کر سکتے, آگے جا کر کیا کرنا ہے وہ ایک الگ چیز ہے, لیکن ہم پہلے سے لائن ڈرا کر کے نہیں بیٹھ سکتے. تو اس بنیاد پر جناب عمران خان صاحب, قاضی حسین احمد مرحوم صاحب اور دوسرے جو تھے, انہوں نے کہا کہ پھر پیپلز پارٹی اس اتحاد کا حصہ نہیں ہونی چاہیے, اور پیپلز پارٹی اس اتحاد کا حصہ نہیں تھی. اسی اجلاس میں سے مخدوم امین فہیم صاحب کو نکال دیا گیا, اور ہوا یہ تھا کہ اس وقت جن لوگوں نے رپورٹ کیا تھا کہ وہ لندن ہے, ظاہر ہے وہاں پر آپ اتنی بڑی بڑی گاڑیاں لے کر اس طرح نہیں بیٹھ سکتے, تو مخدوم صاحب جو ہے وہاں ہوٹل میں نکل کے باہر لابی میں بیٹھے رہے, انتظار کرتے رہے. جو گاڑی ان کو ڈراپ کر گئی تھی وہ ان کو لینے آئی. یہ مذاق بن گیا تھا مخدوم صاحب مرحوم کا. تو یہ ہوا تھا. اور پیپلز پارٹی کی میں بتا رہا ہوں کہ پیپلز پارٹی کہاں آ کر جو ہے رک جاتی ہے کہ یہاں تک تم آپ کے ساتھ چل سکتے ہیں, اس سے آگے ہم نہیں جا سکتے. اور اس سے آگے والی لائن جو ہے زیادہ وہ یہ ہے کہ پارلیمنٹ کے نظام میں, پارلیمنٹ کے سسٹم میں رہ کر. اور پھر آپ نے دیکھا کہ وہ جو APDM والا معاملہ تھا, نواز شریف صاحب نے کمٹمنٹ تو کر دی تھی اس اجلاس میں کہ جناب ہم مشرف کے ہوتے ہوئے انتخابات کا حصہ نہیں لیں گے, انتخابات میں نہیں جائیں گے, بائیکاٹ کریں گے, اور متحدہ قومی موومنٹ کے ساتھ کسی قسم کا اتحاد نہیں کریں گے. مگر نواز شریف صاحب جب پاکستان واپس آئے محترمہ کی واپسی کے بعد, تو پھر نواز شریف صاحب بھی APDM سے نکالے گئے یا نکل گئے, کیونکہ وجہ یہ تھی کہ نواز شریف صاحب کو بات سمجھ آ گئی تھی کہ بھائی الیکشن میں جانے کا سب سے بڑا نقصان نواز شریف صاحب کو ہوگا. تو اب وہیں پر آ کر PDM کھڑا ہو گیا ہے آج پھر کہ جناب تب یہ تھا کہ آپ الیکشن میں نہیں جائیں گے, اب یہ ہے کہ آپ اسمبلیوں سے باہر آئیں. تو اب یہ ہے کہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون اور مولانا فضل الرحمان, اب مسلم لیگ نون اور مولانا فضل الرحمان صاحب قریب ہیں, باقی تو جماعتیں جو ہیں وہ پھر نواز شریف صاحب کے زیادہ قریب ہیں. اس میں چکزئی صاحب ہو گئے, اس میں ANP ہو گئی, یہ ANP نظریاتی طور پر تو پیپلز پارٹی کے زیادہ قریب ہے, لیکن حکومتی اتحادوں میں وہ نواز شریف صاحب کے ساتھ زیادہ رہے ہیں, تو وہ بھی ان کا جھکاؤ بھی ادھر ہے. تو پیپلز پارٹی یہاں ہو گئی ہے تنہا. لیکن اب ظاہر ہے پیپلز پارٹی کو وقت دیا گیا ہے. PDM ابھی ٹوٹا نہیں, لیکن ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ PDM ٹوٹنے کے دہانے پر آ گیا ہے. اب آگے دیکھتے ہیں کہ PDM کا مستقبل کیا ہوتا ہے, فیوچر کیا ہوتا ہے. لیکن پیپلز پارٹی CEC, جس پیپلز پارٹی کی CEC نے پہلے فیصلہ کیا تھا کہ جب یہ PDM میں جب فیصلہ ہو گیا تھا کہ جناب استعفے دیے جائیں گے, جو اعلان ہو گیا تھا, تو اس کے بعد پیپلز پارٹی نے کہا تھا کہ جناب ہمیں تو اپنی CEC میں جانا پڑے گا. اور CEC سے, وہ میں آپ کو کئی بار پہلے بھی گزارش کر چکا ہوں کہ پیپلز پارٹی کی CEC سے ایک بڑی سی بریفنگ بنی تھی, جو بریفنگ آ کر دوبارہ PDM کے اجلاس میں دی گئی تھی, اور وہ اجلاس ہوا تھا جاتی عمرہ میں. اور اس اجلاس کے بعد نواز شریف صاحب نے بھی پیپلز پارٹی کے جو رائے تھی اس کے ساتھ انہوں نے فیصلہ کیا تھا کہ جناب ہمیں ضمنی انتخابات اور سینٹ کے انتخابات میں جانا چاہیے, ابھی ہمیں نظام سے باہر نہیں جانا چاہیے, سسٹم سے باہر نہیں جانا چاہیے. تو جس کے بعد یہ سارا کچھ ہوا. اب دوبارہ جہاں پر اس بریفنگ سے پہلے PDM جا کر کھڑا ہوا تھا, اب دوبارہ وہاں جا کر کھڑا ہو گیا ہے. اور اب صرف PDM کا مستقبل ہی نہیں, PDM کا لانگ مارچ جو ہے وہ بھی پیپلز پارٹی کی CEC کے اجلاس کے اس پر ہے, کیا کہتے ہیں, انحصار اس کا اس پر ہے, اس کے رحم و کرم پر ہے. لیکن ایک چیز جو ہوگی, جو پہلے بھی ہوئی تھی, وہ یہ ہوگی کہ پیپلز پارٹی اس دوران لابنگ کرے گی, کوشش کرے گی کہ دوسری جماعتوں کو بھی اپنے ساتھ ملائے, کوشش کرے گی کہ مسلم لیگ نون کو بھی اپنے ساتھ ملائے. لیکن ابھی مسلم لیگ نون کا جو موڈ لگ رہا ہے وہ یہ لگ رہا ہے کہ جناب ہر صورت انتخابات, دوسرے انتخابات میں, نئے انتخابات میں جانا چاہیے. اور ان کو یہ لگ رہا ہے, مسلم لیگ نون کو یہ لگ رہا ہے کہ یا مولانا فضل الرحمان صاحب کو, کہ اسمبلیوں سے استعفے دینے کے بعد یہ سسٹم جیم ہو جائے گا, ڈیڈ لاک آ جائے گا, اور ڈیڈ لاک کے بعد
جو بھی عمران خان صاحب کے سہولت کار ہیں، جو سلیکٹرز جن کو یہ کہتے ہیں، وہ مجبور ہو جائیں گے اس کو عمران خان صاحب سے استعفیٰ لے کر دوبارہ نئے انتخابات کروانے کی طرف۔ یہ ایک ان کا خیال ہے، یہ ان کا تجزیہ ہے حالات کا۔ یہ تجزیہ درست ہوتا ہے یا غلط ہوتا ہے الگ بات ہے، اور یہ اسی لیے بھی مسلم لیگ نون کرنا چاہ رہی ہے کیونکہ مسلم لیگ نون کو پتہ ہے کہ ابھی ہماری میجورٹی جو ہے وہ زیادہ آئے گی، اور اگر مزید انتخابات ڈیلے ہوں گے تو ہماری میجورٹی کم پڑ جائے گی۔ اور پیپلز پارٹی سسٹم میں رہنے کے ساتھ ساتھ پیپلز پارٹی کے لیے ابھی الیکشن پولیٹیکلی ان کے حق میں نہیں ہوں گے۔ پیپلز پارٹی زیادہ سے زیادہ سندھ لے لے گی واپس، اور یا شاید سندھ میں بھی وہ میجورٹی نہ لے پائے اگر ابھی اسمبلیوں سے باہر آ جاتے ہیں۔ اور وہاں پر جو پیپلز پارٹی کو اصل خطرہ ہے کہ وہاں پر گورنر رول لگا کر کچھ کر کے پیپلز پارٹی کے لوگ، پیپلز پارٹی کے MNAs MPs خریدے جائیں، جو ابھی یعنی بے شک وہ اسمبلی سے نکل جائے لیکن جو ان کے کینڈیڈیٹس ہیں ان کی وفاداریاں تبدیل کی جائے تو پیپلز پارٹی کو وہاں پر نقصان ہوگا۔ تو پیپلز پارٹی کا اسٹیک زیادہ ہے۔ ایک تو یہ کہ پیپلز پارٹی کو ابھی فوری الیکشن کے بعد پیپلز پارٹی کو کوئی بہت زیادہ فائدہ نہیں ہوگا، فوری الیکشن کا نواز شریف کو فائدہ ہوتا ہے، لہٰذا مسلم لیگ نون جو ہے اسی وجہ سے بھی نواز شریف صاحب کے ساتھ ہے کہ اب مزید انتظار کرنے سے بہتر ہے کہ ابھی اس حکومت کو گرایا جائے ہر صورت۔ اب ہر صورت گرتی ہے یا یہ والی جو گیم ہے یا یہ والا جو چال ہے یا یہ والی جو حکمت عملی ہے وہ الٹی پڑ جاتی ہے پی ڈی ایم کو۔ اگر فرض کر لیتے ہیں کہ کل کو پی ڈی ایم پوری کی پوری استعفیٰ دے کر اسمبلی سے باہر آ جاتی ہے اور اس کے بعد حکومت ضمنی انتخابات کروانے میں کامیاب ہو جاتی ہے تو ظاہر ہے جب یہ باہر آئیں گے تو پھر ضمنی انتخابات کا حصہ بھی نہیں بنیں گے۔ اگر حصہ نہیں بنیں گے اور وہ تھوڑے تھوڑے کر کے ضمنی انتخابات، جس کا شک آصف زرداری صاحب کو ہے پیپلز پارٹی کو، تھوڑے تھوڑے کر کے ضمنی انتخابات کروانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں اور سسٹم چلتا رہتا ہے تو پھر کیا ہوگا؟ پھر تو نواز شریف صاحب کی مقبولیت جو ہے جس کے بنیاد پہ وہ فوری الیکشن چاہتے ہیں کیا وہ برقرار رہے گی، یا وہ جو جبر کا ایک نظام پھر شروع ہوگا جب عمران خان صاحب کے پاس قومی اسمبلی پوری کی پوری ان کے پاس ہوگی، پنجاب ان کے پاس ہوگا، سندھ ان کے پاس ہوگا، بلوچستان تو ویسے ہی اور KP کے ویسے کہیں نہیں جا رہے کیونکہ وہاں ان کی میجورٹی ہے۔ تو اگر یہ سارے ان کے پاس ہوں گے اور وہاں سے پھر کیا کرے گی پی ڈی ایم؟ پھر پی ڈی ایم کا کیا لائے عمل ہوگا؟ کیا پی ڈی ایم پھر اس جبر کا مقابلہ کر سکے گی جس کا خدشہ، جس کا ڈر، جس کے نقصانات زیادہ ہیں؟ بظاہر جو نظر آ رہے ہیں کہ استعفے دینے کے فائدے کم ہیں، نقصان زیادہ ہیں، سسٹم میں رہ کر لڑائی کرنے کے فائدے زیادہ ہیں، نقصان کم ہے، اور وہ فائدہ تحریک عدم اعتماد کے ذریعے حاصل کیا جا سکتا ہے اگر پی ڈی ایم متحد ہو۔ ابھی پی ڈی ایم نے آج کے اجلاس میں کمزوری دکھائی ہے، اب حکومت ظاہر ہے اس پہ جو ہے وہ ڈھول بجا رہی ہے، حکومت اب شادیاں نے بجانا شروع کر دی ہیں کہ پی ڈی ایم ٹوٹ گیا۔ ظاہر ہے اس سے پی ڈی ایم کی ابھی تک کی جتنی کامیابیاں پی ڈی ایم نے سمیٹی ضمنی انتخابات یا سینٹ کے انتخابات میں وہ ضائع ہوتی نظر آ رہی ہیں، اور اگر پی ڈی ایم استعفوں والے معاملے پر چلا جاتا ہے یا پھر پیپلز پارٹی کو چھوڑ کر باقی استعفے دے دیتے ہیں تو پھر اور زیادہ نقصان ہوگا پی ڈی ایم کو۔ تو بہرحال ابھی تک یہ ہے کہ پی ڈی ایم ٹوٹنے کے دہانے پر پہنچ گیا ہے، ابھی ٹوٹا نہیں۔ پیپلز پارٹی کی CEC کا اجلاس کیا فیصلہ کرتا ہے اور اس دوران میاں نواز شریف اور آصف زرداری کے رابطے کام کرتے ہیں، مولانا فضل الرحمان صاحب کو منایا جاتا ہے کہ نہیں، کیونکہ مریم نواز کھڑی رہی ہیں یسرا گیلانی صاحب کے ساتھ اپنے موقف کے باوجود، لیکن مولانا فضل الرحمان صاحب ناراض ہو کر چلے گئے۔ تو سب سے زیادہ مسئلہ اس وقت پی ڈی ایم کے لیے، جو میں شروع دن سے کہتا آ رہا ہوں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کا موقف ہے، جو ظاہر نواز شریف صاحب تو بات دوسری سن لیتے ہیں لیکن مولانا صاحب جو ہیں وہ دوسری بات سننے کے باوجود استعفوں کے لیے ان کا جو تقاضا ہوتا ہے کہ جناب استعفے بھی ساتھ رکھیں، یہ بھی کرتے ہیں لیکن استعفے بھی ساتھ رکھیں۔ نواز شریف صاحب اس کے برعکس لچک دار ہو جاتے ہیں، لچک دکھا دیتے ہیں۔ آج بھی مریم نواز صاحبہ نے اپنے موقف کے ساتھ لچک دکھائی اور گیلانی صاحب کے ساتھ کھڑی رہی اور صحافیوں کے سوالوں کے جواب دیے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب جو اتحاد کے سربراہ ہیں انہوں نے لچک نہیں دکھائی، اور میں کافی شروع سے ہی اس رائے کا ہوں کہ پی ڈی ایم کو اگر خطرہ ہے تو مولانا فضل الرحمان صاحب کے اس غیر لچکدار رویے سے ہے کہ اتحاد کے اندر آپ نے اگر کوئی فیصلہ پہلے سے طے کر کے اس کو امپلیمنٹ کرنا ہے تو اس طرح اتحاد نہیں چلا کرتے۔ مولانا صاحب تو پہلے دن سے طے کر کے بیٹھے، جو میں نے شروع میں تمہید باندھی کہ سسٹم سے ہمیں باہر آنا چاہیے۔ اب پیپلز پارٹی اس وجہ سے بھی زیادہ ضد پر اڑ گئی ہے کہ بھائی ہم نے آپ کو کامیابیاں، ہماری راہ پر چل کر آپ کو کامیابیاں ملی ہیں جو ہم نے کہا تھا، تو اسی راہ پر چلیں بجائے اس کے کہ سسٹم سے باہر چلے جائیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کو آصف زرداری منا پاتے ہیں اور
اور پہلے تو آصف زرداری کو اس کے لیے نواز شریف صاحب کو ملانا پڑے گا، جیسے بازی قریب میں آصف زرداری نے کیا تھا. تو پہلے نواز شریف اور آصف زرداری ہم خیال ہوں گے. آصف زرداری یہ کوشش کریں گے اب کہ نواز شریف صاحب کو اپنے ساتھ ملایا جائے، اور اس کے بعد دونوں مولانا فضل الرحمان صاحب کو ملائیں گے تو اتحاد بچ جائے گا. وگرنہ پی ڈی ایم ٹوٹنے کے دہانے پر پہنچ چکا ہوا ہے. اب ایک دھکا کوئی بھی دے سکتا ہے اس کو. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.